الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى: وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. میرے محترم بھائیوں، اس وقت جو اہل اسلام کے حالات ہیں اور جس طرح کے آزمائشیں ہیں اور جس طرح کے فتنے ہیں، ان کی اس قدر اچانک قابو سے باہر ہو جانا اور ہوا کی طرح پھیلنے کی بہت ساری وجوہات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. خیر کا زمانہ، توحید کا زمانہ، قرآن کریم کا بہترین عملی زمانہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی افعال، آپ کے اعمال، آپ کے ارشادات، اس پہ عمل، اس کو سمجھنا، آگے پہنچانا. جتنے بھی دین کے شعبے ہیں، یہ جس طرح اور جس کمال کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تھے، بعد میں اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے. اور یہ کوئی انوکھی بات نہیں یا انہونی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہمارے ایمان اور یقین پر مزید ثبوت اور مضبوط ہونے کی علامت ہے کہ جو احوال آج واقع ہو رہے ہیں، جو فتنے سامنے آ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1442 سے زائد سال پہلے اس کی خبر ہمیں دے دی اور آپ نے بتلا دیا. اب یہ ایک عجیب وقت چل رہا ہے کہ جہاں پہ بھی ایک عالم ہو، امام ہو، اہل علم افراد میں سے ہو، تو مسلمان بھائی لوگ آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ اس وقت جو بیماری چل رہی ہے، کورونا وائرس، اب اس کی ویکسین بڑے زور و شور سے لگائی جا رہی ہے پوری دنیا میں، تو ہم یہ ویکسین لگائیں یا نہ لگائیں؟ تو اس طرح کا سوال جو بھی کرے، میں عموماً ان سے پہلی بات یہ پوچھتا ہوں کہ آپ اپنی خواہش بتائیے کہ آپ لگانا چاہتے ہیں یا نہیں لگانا چاہتے. اور یہ آپ جو دلائل پیش کر رہے ہیں، یہ آپ کے موقف کے حق میں ہے یا واقعتاً آپ دین اسلام کی اتباع کی تلاش میں نکلے ہیں؟ اب ظاہر بات ہے کسی کو کوئی اعتماد نہیں ہے، کسی کو تسلی نہیں ہے، اور اس کا اپنا مزاج دل بھی نہیں چاہ رہا، اور پھر وہ ایک عالم کے پاس آئے اور اس سے سوال کرے کہ ویکسین لگانا جائز ہے یا نہیں ہے، اور عالم کا جواب یہ ہو کہ جائز ہے، تو اس کو بہت برا لگتا ہے کہ یہ آپ ایسے کیوں بول رہے ہیں کہ جائز نہیں ہونا چاہیے.
نہیں، ایسا نہیں. لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہے جب تک اپنی خواہشات ایک طرف اور دین اسلام کے احکام اس کے اوپر من وعن عمل وہ ہو. اب اس سلسلے میں ظاہر بات ہے کہ الحمدللہ پاکستان کے طول و عرض میں بزرگ علماء کرام بھی موجود ہیں، بڑے علماء، فقہا، محققین، محدثین بھی موجود ہیں. لیکن ظاہر بات ہے مسلمانوں کے فائدے کے لیے یہ قانون اور نقطہ یاد رکھیے کہ ہماری شریعت مطہرہ میں علاج کرنا یہ ایک مسلمان کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے الاحتیاط فی الامور واجبۃ. مومن مسلمان بندہ جب بھی کوئی معاملہ کرے، کوئی کام کرے، کوئی کوشش کرے تو اس میں حفظ ما تقدم کی تدابیر دیکھ لینا، سمجھ لینا، اور آج کل کہا جاتا ہے ایمرجنسی ایگزٹ سمجھ لینا کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا صورتحال سامنے پیش آ سکتی ہے، یہ تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے. ہمارا دین اور شریعت مطہرہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اتنا بکمال طریقے سے ہمارے لیے منتخب فرمایا ہے کہ اپنی رضا اور اپنی مرضی، اپنی خوشی سے بھی اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والا دین اسلام میں گناہگار اور اپنی جان کو ختم کرنے والا وہ بہت زیادہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. قرآن کریم کی آیت ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو موت کے منہ میں نہ ڈالو. وَأَحْسِنُوا، اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے ساتھ کتنے بڑے احسان فرمائے کہ لم یکن شیئا مذکورا، ذکر کرنے تک کا کوئی اس کا نام و نشان نہیں تھا. اس سے وہ کن کن مراحل سے، علاقہ سے، خون سے، ہڈیوں سے ہوتا ہوتا اب ایسے وقت میں آ چکا ہے کہ جس وقت میں اب وہ خود ایک ہستی ہے، خود اس کی اپنی ایک عقل ہے، اس کی اپنی ایک رائے ہے، اور وہ خیر اور شر میں، صحیح اور غلط میں، نیکی میں اور گناہ میں فرق کرنے کے قابل ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم احسان ہے. بالفرض والمحال اعاذنا اللہ منها وإياکم. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اگر ایک شخص صبح اٹھے اور اس میں یہ جو خیر اور شر کی تمیز کی حس ہے، نیکی اور بدی کے پہچاننے کا ادراک ہے، عقل ہے، اگر یہ ختم ہو جائے اور بالکل جیسے ایک کتا، جیسے ایک بلی، ایک گدھا گلی کوچوں میں گھومتے ہیں، ایک ایسے انسان کا تصور بھی ایک بہت ہی خطرناک چیز. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کے کاموں میں لگے رہو. ان اللہ یحب المحسنین، جو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں، خیر کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، تحسین کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بہت پسند. اب یہ حقیقت ہے کہ دیکھیے ہماری جو فقہ کی کتابیں ہیں، جتنی بھی معتبر کتابیں ہیں، فتاوی شام ہے، فتاوی عالمگیری ہے، قاضی خان ہے، بزازیہ ہے، بحر ہے، نہر ہے، مجموع البحار ہے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتب ستہ ہیں، متون ستہ ہیں، فقہا، بڑے فقہا اتنے ہیں کہ پوری رات ان کے نام لیے جا سکتے ہیں. اور تمام نے بالاتفاق یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ جب ایک مسلمان عاقل بالغ اس کو کوئی بیماری لاحق ہو جائے، کوئی مرض لاحق ہو جائے، تو ایک ایسا طبیب، ڈاکٹر، حکیم جو مسلمان ہو، جو حاذق ہو، یعنی اپنے فن میں، اپنی فیلڈ میں وہ
باقاعدہ ایک مقام رکھتا ہو، عادل ہو، اس کے شر، اس کے مزاج میں گناہ نہ ہو، اس کے مزاج میں شر نہ ہو، اس کے مزاج میں فتنہ، غدر، دھوکہ نہ ہو، اور صاحب تقوی ہو، یعنی اللہ کا خوف اس کے دل میں موجود ہو، اور وہ کہے کہ اس شخص کے لیے فلاں دوا فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے، جازا، علماء کرام نے فرمایا جائز۔ 100% یقین کے ساتھ تو ایسی دوا اگر بن جائے تو پھر لوگ مریں کیوں؟ کوئی نہیں مرے گا۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بہت ہی دیرینہ ساتھی اور دوست اور معالج، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت فرمائے، ہمارے بزرگ ڈاکٹر عبدالصمد صاحب، میں مجلس میں موجود تھا، ایک دفعہ حضرت والد صاحب نے پوچھا، وہ عجیب مجلس تھی، وہ اس طرح کے کمرے میں 3 کرسیاں لگی ہیں، حضرت والد صاحب موجود ہیں اور ان کے ساتھ میں موجود ہوں اور ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، اور سامنے مختلف قسم کی مشینیں لگی ہوئی ہیں اور مریضوں کی انجیوگرافی کی جا رہی ہے۔ اس مجلس کے دوران ڈاکٹر صاحب سپروائز کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے، تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ یہ اتنا باریک اور اتنا زیادہ کمپلیکیٹڈ ذمہ داری والا کام کہ جو سامنے مرد لیٹا ہوا ہے، اس کے دل کی رگوں میں آپ نے مشین پہنچائی اور آپ اس میں دیکھ رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، اندازہ کر رہے ہیں کہاں کہاں اس کو کھولنے کی ضرورت ہے، تو کیا یہ 100% علاج ہے؟ اب بھی اس میں کوئی شک موجود ہے؟ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا اور اس کے باوجود جو آپ سمجھ رہے تھے وہ حقیقت نہیں؟ تو ڈاکٹر صاحب نے عجیب جواب دیا، فرمایا کہ دیکھیں، ہمارے استاد تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو اپنے اسماء الحسنی عطا فرمائے ہیں وہ 99 ہیں، 100 نہیں۔ ان کا ایک یہ جواب تھا بڑا دلچسپ، اور فرماتے تھے کہ یہ بتانے کے لیے ان کے کسی پروفیسر نے ان کو یہ سمجھایا کہ دیکھو، دنیا کے اندر جو بھی ہوگا اس میں کوئی نہ کوئی کمی موجود ہے، اور آخرت کی جو خوشی ہے، آخرت کا جو کام ہے، آخرت کی جو محنت ہے، وہ 100% ہوتی ہے، وہ مکمل۔ تو یہ ایک درجہ یا ایک اسماء الحسنی اللہ تبارک و تعالی اعلم، مجھے نہیں معلوم، لیکن میں دل میں یہ گمان پیدا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آخرت میں ایسے اسماء عطا فرمائے، ایسے کلمات عطا فرمائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اہل جنت اپنے رب کی تعریف ایسے کلمات سے کریں گے کہ وہ کائنات میں، آسمان و زمین میں نہ کسی نے سنے ہوں گے اور نہ کسی کے دل میں آئے ہوں گے۔ تو یقیناً علاج ضروری ہے، اور علاج یہ مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ ما جعل اللہ داء الا جعل له دواء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی کوئی بیماری نہیں بنائی مگر یہ کہ اس کے لیے اس کی دوا کا انتظام بھی فرمایا ہے اپنی قدرت کاملہ سے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ زکام کے شکار ہو گئے، تکلیف ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، آپ کی خدمت میں کچھ کھجوریں رکھی تھی، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس میں سے کچھ تناول فرمانے کی خواہش ظاہر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انکا مزکوم، آپ کو زکام ہو چکا ہے، یہ جو کھجور ہے یہ آپ کی صحت کے لیے اس وقت صحیح نہیں۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح فرماتے تھے کہ یہاں سے یہ ثابت ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے فرد کو اور اپنے داماد کو اور اپنے خلیفہ کو یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، پرہیز یہ اسلام کا حصہ ہے۔ اور پھر اسی مجلس میں کچھ دیر بعد دلیا لایا گیا، گرم گرم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ آپ شوق سے کھائیں۔ حضرت والد صاحب فرماتے تھے کہ یہاں سے تمام وہ اشیاء
جو تجربات سے ثابت ہوں، طبیب کے کہنے سے ثابت ہوں، صحت مند ہوں، عبادت میں اللہ کی تقوی میں اس میں مزید مضبوطی لاتے ہوں، وہ مسلمان کے لیے استعمال کرنا ضروری ہے۔ تو بیماری کا علاج یقیناً دوا سے بھی ہے، لیکن یاد رکھیے دنیا کے اندر جب بھی ہم کوئی معاملہ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم ہمیشہ ایسی صورتحال اختیار کرتے ہیں کہ ہمیں ایک سے زائد راستوں کی حفاظت مل سکے۔ آج کل عام زبان میں اسے لائف لائن کہتے ہیں کہ اگر یہ کام نہ کیا تو دوسرا موجود، یہ نہ کر سکے تو تیسرا موجود۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن کریم میں تعلیمات نازل فرمائی ہیں، سنت کی جو تعلیمات ہیں، صحابہ کرام کی جو تعلیمات ہیں، یہ اسی میں نجات اور فلاح۔ اب یقیناً اگر ایک شخص کو بیماری ہے یا خطرہ ہے بیماری لگنے کا، تو دین اسلام نے اس طرح کے احوال کے آسانی اور بچت کے کئی مختلف طریقے بتائے، اور ان میں سے ایک طریقہ وہ علاج، دوا کا استعمال، کچھ چیزیں چھوڑنا، کچھ چیزیں کھانا، اگر متعدی مرض ہے تو پھر قرنطینہ کرنا، یہ سب ثابت ہے۔ ہمارے یہاں غلطی یہ ہو رہی ہے کہ ویکسین اور دوا اس پہ تو بہت زور لگ رہا ہے، آپ حضرات کے سامنے ہیں حالات، لیکن اس کے زیادہ مضبوط چیزیں جو بیماری کو روک سکتی ہیں، جو آپ کی حفاظت کر سکتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے رسول نے اس کے پیغام اور اس کی تعلیم ہمیں فرمائی ہے، اس طرف کوئی توجہ نہیں۔ میں نے اس دن یہاں پہ ذکر کیا کہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے بتایا کہ بنگلہ دیش کے مسلمانوں نے بے حساب صدقے کیے، انہوں نے اتنے صدقے کیے کہ ان کی گلیاں، ان کے بازار، ان کے علاقے وہ صدقے کے جانوروں سے بھر کر۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ اگر واقعتاً ایسا ہے تو یہ لوگ وبا سے اور بیماری سے بچ جائیں۔ اور ذرا غور کیجیے، خبریں آتی ہیں فلاں جگہ اتنی تباہی ہو گئی، فلاں جگہ اتنے خطرناک حالات ہو گئے، لیکن ہمارے بنگلہ دیش کے بھائی، امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی وہ محفوظ رہیں گے، اور ان کے جو صدقات اور خیرات ہیں وہ ان کے لیے حفاظت کے لیے کافی اور شافی ہو جائے۔ کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جس کے اختیار کرنے سے ہم اپنی حفاظت، اپنا دفاع مزید مضبوط کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے وہ استغفار ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا شامل حال ہونا یہ ہر عمل میں، ہر دعا میں، ہر چیز میں لازم ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالی کی رضا شامل حال نہ ہو تو وہ اعمال بظاہر نیک بھی ہوں تو حقیقت میں ان کا کوئی وزن اور کوئی ثواب نہیں۔ اور الحمدللہ یہ مسئلہ اس منبر سے وضاحت کے ساتھ بیان ہو چکا ہے کہ مشرکین اچھے اعمال کرتے تھے، نیکیاں بھی کرتے تھے، اپنے آپ کو کعبے کا متولی بھی کہتے تھے، قرآن کریم نے ان کے تمام اعمال کو ریجیکٹ کیا اور ان کو صفر قرار دے دیا۔ تو استغفار اپنا لیجئے، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بنفس نفیس خود موجود صحابہ کرام میں، ابو جہل بے ایمان نے دعا کی کہ اللہ اگر ہم برحق نہیں ہیں تو ہم پہ پتھر برس جائے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نہیں، یہاں خاتم الانبیاء جناب نبی کریم محمد ابن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اور ان کی موجودگی میں عذاب نہیں آیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے، انک میت و انہم میتون،
اسی کے ذیل میں یہ بھی سن لیجئے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے اور دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پھر اپنی دعاؤں میں، اپنی استسقاء میں، اپنے استغفار میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لے کے جایا کرتے تھے. اور جب وہ خاص موقع آتا تھا دعا کا اور اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ راز و نیاز کا، تو کہتے تھے اے اللہ پہلے آپ کے برحق رسول اور پیغمبر میرے درمیان موجود تھے، اور جب بھی اس طرح کا کوئی موقع آتا تھا ہم ان سے کہتے تھے، وہ دعا فرماتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دعا رد نہیں. اے اللہ آپ کے رسول اب دنیا سے تشریف لے گئے، ہاں ان کے چچا میرے پاس موجود ہیں اور اس وقت کائنات میں یہ میرا سب سے بڑا سرمایہ ہے، میں ان کو اپنے ساتھ لے کے آیا ہوں. اے اللہ ان کی اس آمد کی برکات سے آپ دعا قبول فرما دیجیے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے بزرگان دین کے پاس جانا، علماء کے پاس جانا، اپنے خاندان کے نیک لوگوں سے ملنا، ان کے حالات پوچھنا، ان سے دعا کی درخواست کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے مقام؟ اور کئی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ مجھے دعا میں یاد رکھو. خاص کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب تشریف لے جا رہے تھے عمرے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا فرمایا. تو ہم اگر ہم نے 2 کتابیں پڑھ لی اور اگر ہم کسی کے سامنے بڑے لوگ بن بھی گئے، لیکن یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں بڑے باکمال لوگ پیدا فرمائے. وفوق كل ذی علم علیم. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا جائیے خضر سے ملیے اور ذرا دیکھیے تکوینیات کے علوم کیسے ہوتے. کشتی میں بیٹھے، کشتی توڑ دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آگے بچہ ملا، اس کو قتل کر دیا. آگے تشریف لے گئے، بغیر مزدوری کے دیوار بنانا شروع کر دی. یہ تکوینیات کے علوم ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرائع کے علوم عطا فرمائے. یہ تکوینیات ایک پورا نظام ہے. اللہ تبارک و تعالی نے مختلف انبیاء کو مبعوث فرمایا اور دنیا کے اندر جتنی بھی معاملات ہیں، جتنی بھی فیلڈز ہیں، جتنی بھی انڈسٹریز ہیں، جتنے بھی کاروبار ہیں، کہیں نہ کہیں وہ کسی نہ کسی نبی کی بنیاد لگائے ہوئے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام جہاز رانی کے ماہر، حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کو مسخر کرنے کے ماہر، حضرت داؤد علیہ السلام فولاد کو کیسے پگھالنا ہے اس کے ماہر، حضرت یوسف علیہ السلام ایگریکلچر اور اسٹوریج. یہ تمام چیزیں صرف اور صرف دیکھنے والی نظر ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے دین میں کامل تعلیمات رکھی. تو استغفار کو ضرور اپنا لیجئے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. جب تک مسلمان استغفار کریں گے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. اسی طرح دعا بہت ضروری ہے. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فرمایا دعا کرو قبول ہوگی. ہاں اگر دعا نہیں کرو گے اور مجھ سے نہیں مانگو گے تو پھر تکبر کرنے والے، استغنا دکھانے والے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو کچھ سمجھنے والے، وہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یقیناً ان کی پکڑ ہوگی اور حساب ہوگا. دعا اپنا لیجئے. دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجرب عمل. اور ایسے ایسے مواقع پہ کہ جہاں صحابہ کرام بظاہر پریشان ہو جاتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے، لڑائی کیسے ہوگی، کام کیسے ہوگا، سامنے ہزاروں افراد موجود، ادھر صرف 313 صحابہ اور کوئی انتظام نہیں ہے. جیسے آج ہم نہاتے ہیں اسی طرح صحابہ کرام بھی نہاتے. ہاں ایک ہتھیار تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد عریش میں نماز پڑھی. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ آپ نے ایسی نماز پڑھی اور ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آہ و بکا کیا کہ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا تھا. اور آپ نے فرمایا اللہم ان شئت لم تعبد. اے اللہ اگر یہ ختم ہو گئے تو آپ کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. ایسی دعا ہو جو سیدھا عرش سے فیصلہ نازل ہو جائے. سورہ آل عمران کے اندر رکوع وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. بظاہر ہم لوگ بہت پریشان تھے
بہت ہی زیادہ بے سر و سامان تھے، لیکن ہم نے نصرت حاصل کی۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہم اہل اسلام مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے دعوے دار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے وارث، صحابہ کرام کے محبوبین، اتباع اور ائمہ کے مقلدین اور ان کے متبوعین میں سے ہیں۔ اللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعائیں، ہمارا استغفار اس کو قبول فرما لے۔ اس سلسلے میں آخری بات یاد رکھیے، الصدقۃ تدفع البلاء کما يدفع الماء النار، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ کو نظر آ رہا ہو کہ بلا آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، بیماری آ رہی ہے، کوئی رکاوٹ آ رہی ہے، فرمایا جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اسی طرح صدقہ بلاؤں کو روک لیتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں آیا کہ یہ جو انسان صدقہ کرتا ہے، یہ آسمان میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں قبولیت ہو جائے تو بلا سے لڑ پڑتا ہے، اور باقاعدہ اس کی طرف سے پوری نمائندگی، جیسا آپ ایک فوجی تیار کر کے بھیجتے ہیں، اس فوجی کی وہ وہاں جا کے اس بلا کو روکتا ہے۔ اور یہ کس نے کہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ فوجی کیسا ہو، لنگڑا لولا گزارے والا تو وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن مضبوط فوجی ہوگا تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ کا جو صدقہ ہے وہ آپ کے اور آپ کے اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو بتانے کی کہ کتنے سرمایہ ہیں، کتنے اموال ہیں، اللہ جانتا ہے، آپ جانتے ہیں۔ اور آپ کا ضمیر، آپ کا ایمان، آپ کا قلب مسلم وہ اس بات کی گواہی دے کہ میں نے اللہ کے راستے میں صدقہ دیا، انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی جلد اس سے جو بھی بیماری ہو، آزمائش ہو، مصیبت ہو، اس سے چھٹکارا عطا فرما دیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، اللهم حلل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا إنك سميع الدعاء، اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، وإنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك كل خير سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نسألك ثواب الشاكرين ونزل المقربين ومرافقة النبيين ويقين الصديقين وإخبات المؤمنين وشفاعة النبيين، لا سيما شفاعة سيد الشافعين يوم الدين، اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا، وارزقنا حكومة صالحة عادلة التي ترعى عبادك وبلادك عما يوجب وقتك وغضبك، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم اشفنا يا شافي يا كافي يا عافي يا معافي، اللهم انصرنا بنصرتك يا خير الناصرين، واحفظنا بحفاظتك يا خير الحافظين، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ومن لا يخاف منك، اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ تبارک و تعالی حاضرین کی دعائیں قبول فرمائے، تمام حاضرین مجلس اور ان کے تمام اہل خانہ اللہ تبارک و تعالی خیر کے فیصلے فرمائے، برکات نازل فرمائے۔
فرمائے، رحمات نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے چپے چپے ذرے ذرے سے اس وبا، بیماری، آزمائش کو دور فرما دے، اس کے بدلے خیر، خوشحالی، امن، سکون اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان اور عقیدے اور عمل کی توفیق کے ساتھ نصیب فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ما شاء الله لا قوة الا بالله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله